الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحیم۔ آدمی کو بند گلی میں کھڑا کر دو گے اور ہوگا وہ کمزور تو کیا کرے گا آخر؟ پھر تو یہی ہے نا کہ ٹکر مارے گا یا خود مر جائے گا یا دیوار توڑ کے نکل جائے گا۔ حضرت شیس علیہ السلام نے جہاد کیا، اللہ کی مہربانی سے جہاد میں تو وہ غالب آ گئے، جہاد میں تو انہوں نے ساری شر کی قوتیں جو تھی ان کو ختم کر دیا، لیکن خدا کی قدرت ہے کہ شیس علیہ السلام پہ بھی بہت آ گئی، تو سب پہ آئے۔ شیس علیہ السلام کے بعد کون آئے؟ حضرت ادریس علیہ، سب کے سب اولاد آدم علیہ السلام، لیکن ادریس علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے زمان درمیان میں جو ہے 10 قرون، 10 قرن، اور ایک قرن ہوتا ہے 100 سنۃ، یعنی 1000 سال کا فاصلہ۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے تقریباً 10ویں سے بھی زیادہ دور جا کے آدم علیہ السلام باپ بنتے، اور حضرت ادریس علیہ السلام جو ہیں یہ بھی اللہ کے نبی، اور قرآن نے ان میں زیادہ تفصیل تو بیان نہیں فرمائی، لیکن ذکر کیا ہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اللہ نے فرمایا کہ یاد کریں میرے مدنی محمد مصطفیٰ حضرت ادریس کے بارے میں کہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ سچ بولنے والا صدق والا نبی تھا، اور ہم نے اس کا مقام بلند کیا۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے ان کو بھی آسمانوں پہ اٹھایا، اور 4تھے آسمان میں ان کا مقام تھا۔ اس لیے لیلۃ المعراج جب میرے مدنی پاک گئے، اَنَّهُ لَقِيَ بِإِدْرِيسَ فِي السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ، 4تھے آسمان پہ ملاقات۔ اور ایک ان کا بھی بڑا عجیب واقعہ آتا ہے کہ ان کی جب موت کا زمانہ قریب آیا تو فرشتوں کے ساتھ بات چیت تو بے آگی ہوتی ہے۔ ایک فرشتے سے کہا انہوں نے کہ مہربانی کرو ذرا ملک الموت سے کہو یار میری موت کو تھوڑا بہت پیچھے نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا جی یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ ملک الموت کے اختیار میں ہے کہ نہیں ہے، اللہ پاک نے ان کو پاور دیے ہیں پیچھے کرنے کے آگے کرنے کے، یہ پتہ نہیں ہے، لیکن بات میں کر سکتا ہوں۔ اور اسی اثنا میں اللہ پاک معاف فرمائے ان قبائل میں جو لوگ تھے قابیل کے قبیلے والے یا اور جو اشرار الخلق تھے، ان میں ابلیس نے ایک نئی چال چلی۔ ایک تو ان کو عورتوں سے گمراہ کیا گانے سے، دوسرا گمراہ کیا عورتوں کی عریانی سے کہ تبرج الجاہلیہ، کہ وہ نیم عریاں قسم کے لباس پہن کے اس عید میں آتی اور نیو ایئر مناتی، اور اس کے بعد وہ گناہوں میں اور اس فسق فجور میں شریک ہوتی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے ان کے دماغوں میں یہ ڈالا ابلیس نے کہ یہ رجال الصالحین جو ہیں یہ سب سے اول جو ہے عبادت الاصنام کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ اسی دور سے اس نے دماغوں میں ڈال دیا کہ بھئی دیکھو یہ اللہ والے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، عباد اللہ ہیں، اللہ کے مقربین ہیں، اور یہ لوگ جب مر جائیں گے تم تو ختم ہو گئے۔ ایسا کرو کم از کم ان کے لیے کوئی نہ کوئی نشان تو بنا دو نا، یہ جہاں بیٹھتے ہیں یہاں چلو ایک پتھر لگا دو کہ بھئی اس جگہ فلاں بزرگ کا ڈیرا تھا، یہاں بیٹھ کے عبادت کرتے تھے، تم بھی جب یہاں سے گزرو گے یہاں بیٹھ جایا کرو، عبادت کر لیا کرو، اللہ کا نام لے لیا کرو، اللہ کا ذکر کر لیا کرو۔ تو اس نے یہ ابتدا بھی شروع کر دی تھی، اور یہ بھی وہی دور حضرت ادریس علیہ السلام کا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرشتے سے کہا، اس نے کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ تم میرے ساتھ بیٹھ جاؤ میرے پروں میں تمہیں لے کے چلتا ہوں اوپر اور جا کے ملک الموت سے بات کرو۔ تو یہ فرشتہ ان کو لے کے جب 4تھے آسمان پہ آیا تو ملک الموت 4تھے آسمان پہ موجود تھے، اور اس فرشتے نے کہا ملک الموت سے کہ بھئی میں نے آپ سے ایک بات کہنی ہے، مجھے پتہ نہیں کہ اللہ کے احکام کیا ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام صدیق ہے، نبی ہے، اور اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا ہے، اس کی موت کچھ آگے پیچھے ہو سکتی ہے۔ تو ملک الموت نے پوچھا اچھا پہلے یہ بتاؤ ادریس ہے کہاں؟ انہوں نے کہا ادریس علیہ السلام کو تو میں لے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا ظاہر کا ملک الموت ہنس پڑے۔ تو فرشتے نے ہنستے کیوں؟ اس نے کہا کمال کی بات یہ کہ اللہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ادریس علیہ السلام کی روح قبض کرنی ہے 4تھے آسمان پہ،
اور میں سوچ رہا تھا کہ وہ تو زمین پہ رہتے ہیں، چوتھے آسمان پہ کیسے آئے کہ میں روح قبض کروں گا؟ مجھے پتا نہیں تھا کہ اسی لیے آئے ہیں۔ اچھا ذرا لٹاؤ میں روح قبض کروں۔ انہوں نے کہا یہ آگے پیچھے تو نہیں ہو سکتا، یہ تو وقت مقرر ہے۔ اور خدا کی شان دیکھو کہ اللہ نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ فَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اتنا بلند مقام پہ ہم لے گئے کہ ان کی پھر روح قبض جو ہے وہ بھی آسمان میں۔ اور بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام بھی زندہ ہیں جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ۔ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور وہ قرب قیامت میں اتریں گے۔ انہ ینزل علی منارۃ شرقیہ بیضاء دمشق وانہ یکسر الصلیب ویقتل الدجال ویدع الجزیہ ویملأ الارض عدلا وقسطا۔ لیکن اصل صحیح روایت یہ ہے کہ ادریس زندہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام تو زندہ ہے لیکن ادریس علیہ السلام زندہ نہیں ہے۔ تو اب ادریس علیہ السلام کے دور میں ہی عبادت اوثان شروع ہوئی، اور ادریس علیہ السلام کے دور کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اول رسول و اول نبی جن کو بھیجا وہ کون ہے؟ وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں، جن کے لیے ہم نے یہ آیت تلاوت کی تھی کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ اللہ تبارک و تعالی کو منظور ہے تو زندگی باقی تو بات باقی۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کے کروڑ کروڑ شکر ہے کہ اس نے ہمیں توفیق بخشی کہ قصص الانبیاء علیہم السلام کے دروس میں ہم شرکت کر سکیں، اور اسی ضمن میں اللہ کا قرآن اور احادیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مستفید ہو سکیں۔ دو دروس میرے سفر کی وجہ سے منقطع ہو گئے، الحمدللہ آج پھر ہم اسی سلسلے سے بات شروع کرتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کی وفات ہو گئی اور آدم علیہ السلام کی وفات پر ملائکہ تشریف لائے، اللہ کے فرشتوں نے غسل کیا، اللہ کے فرشتوں نے کفن پہنایا، اللہ کے فرشتوں نے نماز جنازہ پڑھی اور انہوں نے ان کی تدفین۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کے کچھ عرصے کے بعد، تقریباً 1 سال کے بعد، بی بی حوا بھی فوت ہو گئی، اور سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد انبیاء کے سلسلے میں حضرت شیس علیہ السلام تشریف لائے۔ شیس جو ہے اس کا نام ہے، اس کا معنی ہے ہبۃ اللہ۔ ان پہ اللہ تبارک و تعالی نے 50 صحیفے بھیجے، اور جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ قابیل نے قتل کے بعد اپنی بیوی کو لے کے وہ فرار ہو گیا، اور اس نے جا کر اپنا ایک علاقہ منتخب کیا، وہیں آباد ہوا، اس کی پھر وہی ذریت اور وہی جماعت بڑھتی چلی گئی۔ اور خدا کی قدرت یہ ہوئی کہ جتنے لوگ قابیل کے قبیلے سے بنے اور پیدا ہوئے، ان میں سہول، وہ سہول کا علاقہ کہلاتا۔ سہول کا معنی یعنی وادیاں، سہول کا معنی جیسے ایک پہاڑ ہو، تو کچھ لوگ جو تھے جو حابیل کے ساتھ تھے وہ تو جبال پر تھے، اور جو قابیل کا قبیلہ تھا وہ سہول میں تھا۔ اور اللہ کی قدرت یہ ہے، اتفاق کی بات یہ ہے کہ سہول میں جتنی عورتیں تھیں وہ بڑی خوبصورت تھیں، اور جو جبال میں عورتیں تھیں وہ اتنی خوبصورت نہیں تھیں، لیکن ان کے مرد بڑے خوبصورت تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے۔ تو ابلیس لعین کو موقع ملا، اس نے کہا کہ میں کچھ فتنہ پیدا کروں۔ تو ابلیس لعین جو ہے وہ ایک غلام کی شکل میں، ایک لڑکے کی شکل میں آیا، اور اس سہول کے علاقے میں جو قابیل کا قبیلہ تھا اسی علاقے میں آ کے اس نے بھی ڈیرا لگا لیا، اور آہستہ آہستہ اس نے گانا شروع۔
اب آپ کو علم ہے کہ ابلیس کے پاس تو اللہ نے اس کو قوت دی ہیں استدراجی طور پر اپنے بندوں کے امتحان کے لیے، وہ جیسا چاہے گانا گا لے، جیسا چاہے شکل بدل لے۔ تو اس گانے کا اثر یہ ہوا کہ وہ عورتیں اکٹھی ہوتی، وہ علاقے کے لوگ اکٹھے ہوتے اور اس کے گانے سے اور اس کی آواز سے لطف اندوز ہوتے۔ اسی لیے یہ جتنا یعنی گانا ہے، آلات موسیقی ہیں، مزامیر ہیں، ان کو مزامیر شیطان کہا گیا، اور انسان کو گمراہ کرنے کے لیے یہ سب سے بڑا خطرناک ذریعہ۔ تو اب اس کے گانے کا شہرت ہونی شروع ہو گئی اور اس میں عورتیں اکٹھی ہوتی، پھر انہوں نے مہینے میں ایک دن، ایک رات، ایک عید بنانی شروع کر دی۔ اس عید کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس میلے میں جب عورتیں اکٹھی ہوتی، جب وہ گاتا تو وہ بھی اس کے ساتھ گانے میں شریک ہو جاتی۔ تو اب اس کا کام چل نکلا۔ بات تو ابتدا کی ہوتی ہے نا جی، اچھائی ہو یا برائی ہو، پھر چل نکل۔ آپ اچھے کام کی بنیاد رکھیں گے، اللہ کرے گا وہ بھی چل نکل۔ جو لوگ برائی کی ابتدا کرتے ہیں، چل تو وہ بھی نکلتی۔ تو اب اس کے بعد ابلیس نے یہ کیا کہ وہ جبال کے لوگوں سے جا کے ملا اور ان سے کہا کہ بھائی اللہ کے بندے، تم پہاڑوں پہ زندگی گزار رہے ہو، خشک زندگی ہے، نہ تمہاری زندگی میں کوئی راحت ہے، نہ سکون ہے، نہ آرام ہے، یہ کیا ہے؟ کچھ سیر ویر کے لیے نکلا کرو۔ ذرا آدمی موسم کے لیے باہر جاتا ہے، تفریح کرتا ہے، انجوائے کرتا ہے۔ یہ کیا ہے کہ بھی ایک بند ہو کے بس اپنے گھر میں بند مچھلی میں گڑے کی طرح مچھلی بن کے رہ جائے۔ تو اب لوگوں نے ادھر آنا شروع کیا۔ اب چونکہ مرد خوبصورت تھے، ادھر کی عورتیں خوبصورت تھیں، جب ان میں آنا جانا شروع ہوا اور زیادہ تر وہ اسی رات جمع ہوتے جب وہ گانا گاتے، تو اس کا انجام یہ نکلا کہ زنا کا دروازہ کھل گیا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ دو چیزیں ہیں انسان کو تباہ کرنے والی، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، جو قرآن بھی کہتا ہے۔ تو سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ دولت ہے یا عورت، اور اس کے ساتھ سب سے بڑا اس فتنے کو انگیخت کرنے والی چیز جو ہے وہ موسیقی ہے، وہ گانا۔ اسی لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرما رہے تھے، اور آپ خود اندازہ فرمائیں کہ جس سفر کی قیادت اللہ کا نبی فرما رہے ہیں، سفر کرنے والے کون ہوں گے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور جو خواتین ساتھ تھیں وہ کون ہوں گی؟ ازواج مطہرات یا صحابیات۔ تو ایک صحابی نے، رات کا سفر ہوتا ہے تو اونٹوں کو چلانے کے لیے کچھ عرب کا رواج تھا کہ گنگناتے تھے، رجز پڑھتے تھے، گنگناتے تھے، کہ اس گنگنانے کی آواز میں اونٹ جو ہیں قدرتی طور پہ وہ بھی تیز چلتے ہیں۔ تو جب اس نے رجز پڑھنی شروع کی اور اونٹ تیز چلنے شروع ہوئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آواز سنی تو آپ نے فرمایا رفقاً بالقواریر، کیا کر رہے ہو اتنی زور سے اور اتنی خوش آبادی کے ساتھ گا رہے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں کہ شیشے سفر کر رہے ہیں؟ یعنی عورتیں جو ہیں ان کے دل جو ہیں شیشوں کی مانند ہیں، جیسے شیشے کو ٹھوکر لگنے میں پتہ نہیں لگتا، معمولی سی چوٹ لگنے سے اس کے اوپر اثر ہو جاتا ہے۔ اور کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاڑیوں کے شیشے جو ہیں چوٹ نہ بھی لگے گرمی سے ٹوٹ جاتے ہیں، ان میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ تو علم موسیقی یا گانا یا موسیقی یا آواز ایک ایسا جادو ہے کہ سب سے زیادہ جو ہے نعوذ باللہ اثر کرتا۔ تو اب ان لوگوں کے آنے کی وجہ سے شر بڑھ گیا، زنا کا دروازہ کھل گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیس علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے مقبول انبیاء میں ہیں، اتنے مقبول صالحین میں ہیں کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ جتنا سارے دن اللہ کی مخلوق اعمال صالحہ کرے اس کا ثواب ہوتا ہے، اتنا ادریس علیہ السلام کا ثواب ہوتا تھا ایک دن۔ اور حضرت ادریس علیہ السلام بڑے شان والے پیغمبر ہیں،
جن کا اللہ نے قرآن میں بھی ذکر فرمایا ہے، اور جس کے بارے میں حدیث معراج میں بھی وضاحت موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے سب سے پہلا جہاد جو ہے اہل شر کے خلاف وہ حضرت ادریس علیہ السلام نے، اللہ کے حکم سے ادریس علیہ السلام نے جہاد کیا، اور جتنے وہ قبیلہ شر تھا، غلط لوگ تھے، ان کو مارا اور ان کو بالکل سیدھا۔ اور خدا کی شان یہ ہے کہ جس دور میں یہ شر بڑھ گیا تھا اسی دور میں اچھے لوگ بھی تھے۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ دنیا اچھے لوگوں سے خالی ہو جائے، خیر اور شر جو ہے ہمیشہ مل کے، بلکہ علماء نے اسلاف نے یہ لکھا ہے کہ خیر محض جو ہے، یعنی ایسی خیر جس میں شر کا کوئی ذرہ بھی نہ ہو، شائبہ بھی نہ ہو، وہ تو صرف جنت میں ہوگی آخرت، کہ وہاں خیر ہی خیر ہوگی، اور ذرہ کروڑواں حصہ بھی وہاں کوئی برائی کا اور شر کا اور نقصان کا ہو ہی نہیں سکتا، وہاں تو راحت ہی راحت ہے، آرام ہی آرام۔ اور شر محض یعنی شر خالص جس میں خیر کا ذرہ نہ ہو، وہ جہنم، کہ جو جہنم میں گیا اس میں کیا خیر۔ اور دنیا جو ہے یہ شر اور خیر دونوں کی آمیزش کا نام، اس میں خیر بھی ہوگی شر، اس میں اچھائی بھی ہوگی برائی، اس میں اچھے لوگ بھی ہوں گے برے لوگ۔ تو اسی زمانہ ادریس علیہ السلام سے یہ بات شروع ہو گئی کہ جو صالحین لوگ تھے، بڑے اچھے لوگ تھے، علماء تھے، مشائخ تھے، عباد تھے، زہاد تھے، عباد اللہ الصالحین تھے، اولیاء اللہ تھے، لازمی بات ہے کہ وہ فوت بھی ہوتے۔ تو جب وہ فوت ہونے لگے تو اب ابلیس کو موقع ملا، تو اس نے لوگوں میں انسان بن کے یہ بات چھوڑنی شروع کر دی کہ بھئی دیکھو یہ اللہ والے تو فوت ہو گئے، جا رہے ہیں، تو اب ہمیں ان کے بعد کیا ملے گا؟ ہمارے لیے بہت بڑا اندھیرا ہو جائے گا کہ اہل اللہ جو ہے یہ اللہ والے لوگ، جب روز تو ولی پیدا نہیں ہوتے، روز تو اللہ والے پیدا نہیں ہوتے، وہ تو ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، وہ تو ہزاروں سال، سینکڑوں سال، صدیوں میں آگے کوئی ایک آدمی پیدا ہوتا ہے جو صحیح معنی میں قابل۔ تو اس نے دماغ میں یہ ڈالا کہ بھی ایسا کیوں نہ کر لیا جائے کہ ان بزرگوں کے ہم صورتیں بنا لیں، تصویر بنا لیں، ان کی ایک تمثال بنا لیں، تشبیہ بنا لیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہے نا آج کل بڑے بڑے دنیا میں، بڑے بڑے ملکوں میں رواج ہے کہ لوگ ممیاں بنا لیتے ہیں، اسٹیچو بنا لیتے ہیں، اور بالکل دور سے آپ دیکھیں تو بالکل آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ بالکل بے عین ہی وہی آدمی کھڑا ہے۔ یعنی کبھی تو حقیقت یہ ہے کہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی آدمی کو شبہ ہو جاتا ہے کہ واقعی میں ایک حقیقی آدمی کے ساتھ کھڑا ہوں۔ بڑے بڑے دنیا میں جیسے مادام تساؤ ہے، ایسے عجائبات ہیں، وہاں لوگ جا کے بڑے بڑے پرانے لوگوں کے، لیڈروں کے، ان لوگوں کے جو اسٹیچو کھڑے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو کے فوٹو کھنچواتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی ایک دماغ میں ڈالا کہ بھی ایسا کیوں نہ ہو کہ ہم ان کی کچھ صورتیں بنا لیں، اور کم از کم اتنی تو ہوگا نا کہ ان کو دیکھ کے ہم یاد کیا کریں۔ انہوں نے کہا بھی بات تو بہت اچھی ہے، لیکن ہمارے پاس تو کوئی ایسا آدمی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ایسا مصور نہیں جو تصویر بنا سکے، اور ہمارے پاس کوئی ایسا آدمی نہیں ہے فنکار جو اپنے مجسمہ تراش، جو مجسمہ سازی کر سکے۔ اس نے کہا ایسی بات نہیں، میں کر دوں گا۔ تو اس نے ان کی تصاویر بنا کر جہاں جہاں وہ لوگ عبادت کرتے تھے، جو ان کے مراکز عبادت تھے، وہاں لگانے شروع کر دیے۔ لیکن عبادت نہیں شروع ہوئی، صرف یہ ہے کہ ان جگہوں پر ان کی تصاویر کو کھڑا کر دیا گیا، کیونکہ کام تو ایسے شروع ہوتا ہے نا جی، ابتدا تو اسی طرح۔ اب جو
جو وقت گزرتا رہا لوگ جاتے یاد کرتے ماشاءاللہ دیکھو جی ودن سوان یغوثا یعوقا نصرہ، یہ دیکھو یار ان بزرگوں کا مقام ہے، یہاں اٹھتے تھے، اب شکل بھی دیکھ لیتے ہیں، چلو کچھ تسلی ہو جائے۔ اسی دوران میں سیدنا ادریس علیہ السلام کی وفات کے دن بھی قریب آ گئے، تو ملک الموت سے انہوں نے عرض کیا، فرمایا کہ کیا میری موت کا کچھ وقت جو ہے اللہ چاہے تو مؤخر فرما سکتے ہیں، اور ملک الموت سے کہو کہ بھئی کچھ اس میں تاخیر کرتے۔ انہوں نے کہا بھی یہ مسئلہ میں تو نہیں جانتا، ہر کسی کے ذمہ ایک کام ہے، وما منا الا لہ مقام معلوم، ہم سب کا اپنا اپنا ایک وظیفہ ہے، اس وظیفے کے علاوہ ہم کچھ نہیں ہے۔ جیسے کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں قصہ آدم میں کہ ملائکہ نے یہی بات کہی تھی کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، بس جو آپ نے ہمیں سکھایا، تو جس کو جو سکھایا گیا ہے وہ وہی جانتا ہے۔ البتہ انہوں نے کہا یہ ہو سکتا ہے کہ ملک الموت سے میں آپ کی بات کہہ دوں گا، باقی یہ بات ملک الموت بتلائیں گے کہ کسی کے اجل میں تاخیر ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا چلو میں آپ کو لے چلتا ہوں آسمانوں میں۔ تو اس نے اپنے پروں میں اس کو بچھایا ادریس علیہ السلام کو، اور فرشتہ لے کے چل پڑا، اور چوتھے آسمان پہ ملک الموت سے ملاقات۔ ملک الموت سے جب ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ بھئی ادریس علیہ السلام کے لیے میں نے آپ سے عرض کرنا ہے کہ کیا ان کی زندگی کے کچھ دن لمبے ہو سکتے ہیں، بہت مؤخر ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا پہلے تم یہ بتاؤ کہ ادریس علیہ السلام ہیں کہاں؟ اس نے کہا ادریس علیہ السلام کو میں لے کے آیا ہوں۔ تو فضحکا، ملک الموت ہنس پڑے، انہوں نے کہا اچھا ماشاءاللہ، میں حیران ہو رہا تھا کہ اللہ نے لکھا ہے کہ تم نے اس کی روح جو ہے چوتھے آسمان پہ قبض کرنی ہے، تو میں سوچ رہا تھا کہ چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام کا کیا کام، شاید میں ان کو لے آؤں گا پھر یہاں روح قبض کروں گا، لیکن اچھا ہوا کہ تم لے آئے، میں نے تم کی روح قبض کرنی ہے، اور ان اجر اللہ اذا جاء لا یؤخر، اللہ نے جو وقت مقرر کیا اس میں تاخیر نہیں ہو۔ تو بعض علماء نے اس قول کو ترجیح دی ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ موت کی بات تو نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ بٹھایا ہے، اسی طرح ادریس علیہ السلام کو بھی اللہ نے آسمانوں پہ بٹھایا ہے، جس کے بارے میں اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اللہ پاک نے قرآن میں بھی ذکر فرمایا، اور ادریس علیہ السلام ان پیغمبروں میں ہیں جن کا اللہ نے نام لیا ہے، ورنہ پیغمبر تو دیکھیں نا لاکھوں پیغمبر ہیں، سب کا نام تو نہیں، 25 پیغمبروں کا نام لیا ہے، لیکن ادریس علیہ السلام بھی ان انبیاء علیہ السلام میں ہیں کہ جن کا اللہ نے قرآن میں باقاعدہ نام۔ اب ادریس علیہ السلام کی وفات کے بعد پھر سب سے عظیم دور جو ہے وہ ہے سیدنا نوح علیہ، اور سیدنا نوح علیہ السلام جو ہیں یہ اول رسول بعث الی اہل الارض، یعنی یہ پہلے رسول ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے زمین والوں کے بعد رسول بنا کے بھیجا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر چاہے شیس علیہ السلام کا دور آیا، ادریس علیہ السلام کا دور آیا، شر تو بڑھ گیا، لوگ گناہوں میں تو مبتلا ہوئے، لیکن غیر اللہ کی عبادت نہیں ہوئی، سب دین پر تھے، اسلام پہ تھے، اللہ کی توحید۔ وہاں سے پھر یہ شرک شروع ہوا، اور جو ایک نسل گزرتی گئی تو ابلیس ان کے دماغوں میں یہ بات ڈالتا گیا کہ یہ جو بت بنے ہوئے ہیں، یہ جو تصویریں بنی ہوئی ہیں، یہ اللہ کے بڑے محبوب بزرگ تھے، اور تمہارے آباء و اجداد اپنے دکھوں میں مصیبتوں میں ان کو آگے درخواست کرتے تھے، بارش نہیں ہوتی ان کو کہتے، مصیبت ہوتی ان کو کہتے، تو سارا نظام ان سے چلتا تھا، تم بھی ان سے مانگو، تو انہوں نے ان سے مانگنا شروع کر۔ تو اب اللہ نے پہلا نبی اور رسول نوح علیہ السلام جو ہیں، یاد رکھیں یہ ملد آدم میں ہیں، اور بینہ و بین آدم عشرۃ قرون، 10 قرن، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان میں 10 قرن۔ اب بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ کل قرن 100 سنہ، کہ ہر قرن جو ہے 100 سال جو ہے وہ صدی کہلاتی ہے۔ اگر اسی حساب کو مد نظر رکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے
اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان میں 1000 سال کا فاصلہ ہو. اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، قرن سے مراد یہ ضروری نہیں ہوتا کہ 100 سال، بلکہ قرن سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جب ایک نسل ختم ہو جائے، ایک جیل ختم ہو جائے اور دوسری نسل شروع ہو جائے. مثلا ہمارے آبا کا جو ہمارے باپ دادے کا دور تھا وہ ختم ہو گیا، اب ہمارا آ گیا. اب ہم سارے اس دور کے جتنے لوگ ہیں مثلا ختم ہوں گے تو پھر ہماری اولادوں کا دور ہوگا. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو بھی قرن کہا جاتا، کہ جیسے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. فرمایا کہ سب سے بہتر دور جو ہے وہ میرا قرن ہے جس میں میں خود موجود ہوں، اور اس کے بعد میرے صحابہ کے بعد تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بھی کئی مقامات پہ فرمایا وَكَمْ أَهْلَقْنَا مِنْ قَرْنٍ. اسی طرح آتا ہے قُرُونًا كَثِيرًا. تو اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ 1000 سال مراد ہو، بلکہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اس سے کم بھی. تو نوح علیہ السلام جو ہیں یہ بڑے شان والے پیغمبر کہ جن کو اللہ نے قرآن میں خود فرمایا انہو کان عبدا شکورا، کہ نوح علیہ السلام وہ میرا بندہ ہے شکر گزار کہ ہر وقت میری نعمتوں پہ شکر کرتا. اسی طرح قرآن دوسرے مقام پہ سلام علی نوح فی العالمین. اللہ نے نوح پہ سلام. یہ کوئی معمولی سی بات تو نہیں ہوتی کہ اللہ خود جس بندے پہ سلام فرمائے، اور وہ سلام صرف یہ نہیں بلکہ عالمین تمام زبان میں. تو یہ بہت بڑا شان ہے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام. اور اسی طرح یعنی یوں اندازہ فرمائے کہ نبوت اور رسالت کی دراصل جو بنیاد ہے وہ نوح علیہ، وہیں سے یہ ابتدا ہوئی اور انتہا ہوئی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا. اور نوح علیہ السلام جو ہیں اللہ پاک نے ان کو بڑی عمر طویل عطا کی. اکثر روایات کے مطابق جمہور علماء کا اس پہ اتفاق ہے کہ تقریباً آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ 1050 سال، کیونکہ 50 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی اور 950 سال تک آپ نے تبلیغ فرمائی، اور 950 سال کے بعد طوفان آیا، اور طوفان سے نکلنے کے بعد بھی آپ 50 سال زندہ رہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ تقریباً 1050 سال تھی. البتہ جو قرآن پاک میں آتا ہے کہ الف سنۃ فلبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما، کہ آپ اپنی قوم میں، آپ اپنی اس برادری میں رہے 1000 کم 50 سال. تو کہتے ہیں یہ دعوت بعثت، دعوت مدت تبلیغ ہے جس میں آپ نے دعوت پیش کی، ورنہ عمر مبارک جو ہے آپ کی وہ 1050. اور اسی طرح نوح علیہ السلام جو ہے ماشاءاللہ صائم الدہر، یعنی نوح علیہ السلام ہمیشہ روزے، صرف عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ جو 2 عیدوں کے دن ہیں اس میں روزہ رکھنا شرعاً حرام ہے. تو سیدنا نوح علیہ السلام تو صرف یعنی ان 2 عید کے موقعوں پر تو روزہ نہیں رکھتے تھے، ورنہ ہمیشہ جو ہے نوح علیہ السلام روزے. اتنا بڑا عابد، اتنا بڑا زاہد کہ ہر وقت صائم الدہر. اچھا داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ بھی صائم الدہر تھے، لیکن کان یصوم یوما ویفطر یوما، ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار. اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ بھی صائم الدہر تھے، لیکن ان کے صائم الدہر ہونے کا یہ طریقہ تھا کہ کان یصوم 3 ایام فی کل شہر، کہ ہر مہینے میں وہ 3 دن روزہ، وہ بھی صائم الدہر.
صائم الدہر کا معنی ہوتا ہے کہ کیونکہ صائم الدہر کا اطلاق ہوتا ہے یا تو حقیقتاً یا مجازاً. اب جیسے کہ میرے آقا نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جس آدمی نے رمضان کا روزہ رکھا وصام ستا من شوال، اور اس کے بعد اس نے 6 روزے شوال کے بھی رکھ لیے، فکأنما صام الدہر کلہ، گویا کہ اس نے پورا سال روزے رکھے. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب اس نے 1 مہینہ رمضان کا اور 6 دن بعد کے 36 دن ہو گئے، اور من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، تو 360 کے ساتھ جب 10 کو 36 سے ہم ضرب دیں گے تو 360 بن جائیں گے، تو گویا اس کے روزے ہو. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آدمی ہر مہینے میں 3 روزے رکھے لیالی البیز کے، لیالی البیز سے مراد یہ ہوتا ہے کہ 13 کی رات، 14 کی رات اور 15 کی رات، یعنی ان 13 14 15 کو اگر وہ روزے رکھے تو وہ بھی صائم الدہر کہلائے گا، کیونکہ جب اس نے مہینے میں 3 روزے رکھے اور ہر روزے کا ثواب 10 گنا ملا تو گویا 30 ہو گئے، تو لہذا گویا وہ بھی صائم الدہر. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. لیکن نوح علیہ السلام حقیقی صائم الدہر تھے کہ آپ نے ساری زندگی روزہ رکھا الا یوم العید، یعنی یوم العید و یوم الضحیٰ، عید الفطر و عید الضحیٰ پہ روزہ نہیں رکھا. اور ہم چونکہ ملت ابراہیمی پہ، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی زیادہ محبوب تھا کہ آپ نے فرمایا کہ بس 3 روزے مہینے میں رکھ لیا کرو. اور آپ نے فرمایا کہ یوم الخمیس اور یوم الاثنین، یعنی سوموار کے دن اور جمعرات کے دن بھی روزہ رکھ لو، یہ بھی سن. حضور نے فرمایا 6 شوال کے روزے بھی رکھ لو، یہ بھی سن. یوم عاشوراء کے روزے رکھ لو، یہ بھی سن. اس لیے حضور صلی اللہ، اور آپ سے بعض صحابہ نے جب اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ ہم اس سے بھی زیادہ روزے رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ پھر بہتر بات یہ ہے کہ احب الصیام الی اللہ صیام داؤد، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پھر داؤد علیہ السلام کا روزہ بڑا پسند ہے کہ کان یصوم یوما و یفطر یوما، ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے، تم بھی پھر اسی پہ چل. اس کی وجہ یہ ہے کہ روزانہ روزہ رکھنا جو ہے علماء محدثین نے، فقہا نے اس کی لم لکھی ہے، علت لکھی ہے کہ پھر جب آدمی عادی ہو جاتا ہے تو پھر اس کی عادت بن جاتی ہے، پھر وہ عبادت نہیں رہی. پھر ایک آدمی کی عادت بن جاتی ہے کہ میں نے روز رہنا ہے، بس روزے کے ساتھ رہنا، بس عادت بن گئی. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، عادت اور عبادت میں فرق ہونا چاہیے کہ ایک دن روزہ رکھے، ایک دن کھائے، تاکہ روزے والے دن اس کو کچھ بھوک لگے، کوئی تکلیف ہو، کوئی ستائے. جب عادت ہو جائے گی تو کسی قسم کی تکلیف پھر بندے کو ہوتی نہیں. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر چیز میں حکمتیں ہیں. تو نوح علیہ السلام جو ہے بڑے شان والے تھے. اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام جو تھے وہ کان بکاء، یعنی اللہ کے آگے بہت رونے والے، اتنا روتے تھے کہ آپ کے رخساروں پہ آنسو بہ بہ کے نشان پڑتے. اللہ کے آگے خشیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے تضرع، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے عاجزی. اور اسی لیے بعض علماء نے یہ لکھا کہ نوح ابن لامک جو ہیں ان کو لقب بھی نوح کا نوح سے ملا کہ کثرت سے رونے والا، کثرت سے غم کرنے والا. تو نوح علیہ السلام جو ہیں بڑے اللہ کے شان والے پیغمبر ہیں، اور اول نبی و اول رسول الذی بعث الی الخلق، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر. اور انہی کے زمانے میں اب شرک جو تھا وہ پورا زوروں پہ چلا. اچھا، خدا کی قدرت دیکھیں کہ اس دور میں بھی یہ 5 تھے قرآن نے جن کا ذکر کیا ہے کہ قالوا لا تذرن ودا ولا سواعا ويغوث ويعوق ونسرا. سب لوگ کہتے ہیں کہ بھی نوح علیہ السلام کی باتوں میں نہ ہو، تم بالکل نہ چھوڑنا اپنے ان 5 تن کو، یہ جو تمہارے ہیں نا یہ ان کو نہیں چھوڑنا ہے. تو اس دور میں کہ خدا کی قدرت، اللہ کی حکمت ہے نا، مطلب 6 بھی ہو سکتے تھے، 7 بھی ہو سکتے تھے. لیکن اس دور سے جب سے بت پرستی شروع ہوئی تو 5 تن کا مسئلہ شروع ہوا. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. اور نوح علیہ السلام نے اب قوم کو دعوت دینی تھی، جس کو اللہ نے قرآن کی مختلف صورتوں میں ذکر، مختلف صورتوں میں اللہ نے نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا. سورت ہود میں دیکھیں، سورت الاعراف میں دیکھیں، سورت الانبیاء میں دیکھیں، سورت الشعراء میں دیکھیں، سورت الصافات میں دیکھیں، حتیٰ کہ پوری ایک سورت مبارک کا نام بھی سورت نوح رکھا گیا.
یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے نام پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں یہ صورت مبارک اتاری جو ہم نے ابتدا میں تلاوت کی تھی کہ انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان يأتيهم عذاب علیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور فرمایا کہ اپنی قوم کو ڈراؤ اس سے پہلے کہ ان پر اللہ کا عذاب دردناک تھا۔ تو نوح علیہ السلام نے جا کے دعوت شروع، اور نوح علیہ السلام نے دعوت میں جتنا جد و جہد کی، جتنا جہاد کیا ہے اس کا آپ تصور بھی نہیں۔ یعنی آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں، نوح علیہ السلام جب دعوت دیتے تھے، جب لوگوں کو بلاتے تھے، اس لیے نوح علیہ السلام نے قرآن مقدس میں بھی اللہ کے آگے فریاد کی کہ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، میرا اللہ میں نے اپنی قوم کو کوئی خاص وقت نہیں، رات ہو دن ہو صبح ہو شام ہو سرا ہو ذرا ہو، ہر حال میں تیری دعوت دی، ہر حال میں تیری توحید کا سبق پڑھایا ہے، لیکن فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن میرا مولا میری قوم بجائے اس کے کہ قرآن سن کے، بجائے اس کے کہ میری دعوت و تبلیغ سن کے میرے قریب آتی، وہ مجھ سے اور دور بھاگتے، بلکہ میرا اللہ ان کا عالم یہ ہو گیا کہ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا۔ میرا اللہ جب میں ان کو تیری دعوت دیتا ہوں، جب میں ان کو توحید کے لیے تقریر پہ کھڑا ہوتا ہوں، وہ ظالم کیا کرتی ہیں کہ اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونس لیتی ہیں کہ میری آواز بھی نہ آئے، اور کبھی تو ایسا کرتے ہیں کہ کپڑا بھی اوپر ڈال لیتے ہیں کہ ہمیں نظر بھی نہ پڑے نوح علیہ السلام۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ ابتدائے آفرینت سے اللہ کی توحید بیان کرنے والوں کو کتنی مشکلیں، کتنی مصیبتیں آتی ہیں۔ یعنی آپ اندازہ کریں، آپ خود ایک دن ذرا تجربہ کر کے دیکھیں کہ آپ کسی سے بات کریں وہ منہ پھیر لیں، آپ کسی سے بات کریں وہ دوسری طرف توجہ کر لیں، آپ کسی سے بات کریں اور وہ کانوں میں انگلیاں دے کے کہے جی دوڑو میں تمہاری آواز سننے کے لیے بھی تیار نہیں، آپ کسی سے بات کرنا چاہیں اور کپڑا چہرے پہ ڈالنے جاؤ یار میں تمہاری شکل نہیں دیکھنے کے لیے تیار ہوں، تم مجھے تقریر کرنے کے لیے آئے ہو، تو اندازہ کرو کہ اس وقت کیا بھی، اس وقت اس پہ کیا گزرتی ہے اس انسان پہ۔ اور جب دعوت دینے والا بھی اللہ کا پیغمبر ہو، اللہ کا نبی ہو، تو ان پہ کیا گزرتی۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے سابقہ کتابوں کی روایات سے کہ وہ ظالم ایسے گستاخ ہو گئے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو بعض اوقات آ کر مارتے، اور کئی دفعہ آپ کے گلے میں کپڑا ڈال کے نعوذ باللہ کھینچتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھیں مبارک باہر ابل آتی تھی اور آپ بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے، اور وہ بدبخت یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے مار دیا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام ختم ہو گئے اور مار کے چلے جاتے تھے۔ اور پھر جب نوح علیہ السلام کو ہوش آتی تو آپ پھر اثر نو کھڑے ہو جاتے کہ قال یا قوم اعبدوا اللہ، جیسے یہاں فرمایا قال یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، کہ اے قوم ایک ہی میری دعوت ہے کہ عبادت اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ عبادت خدا کی ہوگی، اطاعت جو ہے اللہ کے پیغمبر اللہ کے رسول کی ہوگی۔ اور پھر نوح علیہ السلام کہتے ہیں ظالمو میں جو تمہیں دعوت دے رہا ہوں فائدہ تو تمہارا ہے، تمہارے گناہ معاف ہوں گے، تمہارے کفارہ سیئات ہوگا، تمہیں اللہ تبارک و تعالی جنتوں سے سرفراز فرمائیں گے، لیکن قوم جو ہے وہ بالکل سننے پہ آمادہ ہے۔ حتیٰ کہ بعض روایات میں یہ آیا ہے کہ لوگ اپنے بیٹوں کو لے کے آ کے بچوں کو لے کے آتے اور دور سے آگے دکھلاتے کہ وہ دیکھو وہ مجنون، وہ دیوانہ، وہ جو بیٹھا ہوا ہے نا اس کے قریب کبھی نہیں جانا، اور سارے کام کرنا لیکن اس کے پاس نہیں جانا، یہ تو بالکل دیوانہ ہے، مجذوب ہے۔ یہ ہمیں کہتا ہے کہ سارے معبودوں کو چھوڑ دیں، ہم سارے خداؤں کو چھوڑ دیں، ہم پنجتن کو چھوڑ دیں، ہم ودن سوان یا غوثہ یا اوکا نسرا کو چھوڑ دیں اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ بھلا سارے کام مخلوق کے ایک خدا کیسے سر انجام دے سکتا ہے؟ یہ تو نعوذ باللہ دیوانے،
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. اور پھر یہ عالم جو ہے آپ اندازہ کریں کوئی 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 4 سال نہیں، 950 سال، یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ کتنی مدت گزری. 9.5 صدیاں بیت گئیں یعنی تبلیغ کرتے ہوئے، لیکن قوم جو ہے وہ قریب آنے کے لیے تیار. جب حضرت نوح علیہ السلام قوم سے